قاری کا اعتراف۔ معزز سامعین، مذکورہ کتاب میری نظر سے گزری۔ اس کے مندرجات اتنے اہم اور دلچسپ ثابت ہوئے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کیونکہ میں ریکارڈنگ کی پیچیدگیوں سے واقف ہوں اور نہ ہی مجھے کتاب پڑھنے کا سلیقہ ہے، اس لیے میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ آواز کی کوالٹی، میرے تلفظ اور زیر و بم کی غلطیوں کو درگزر کر کے اصل موضوع پر توجہ دے کر پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کی جڑ تک پہنچیں گے۔ شکریہ۔ وجی حیدر۔ پاکستان جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے میں، از محمد نعیم اللہ۔ مصنف کا تعارف۔ محمد نعیم اللہ 1931 میں برصغیر پاک و ہند کے تہذیبی اور ثقافتی مرکز دہلی کے ایک قدیم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایک مقامی اسکول سے حاصل کی اور 1947 کے پرآشوب برس میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ حاصل کیا۔ دہلی شہر اجڑنے اور مسلمانوں کی زبوں حالی سے متاثر ہو کر نعیم اللہ نے 1948 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی اور لاہور کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ حاصل کیا، جہاں سے انہیں انجینئرنگ کی اولین ڈگری ملی۔ انہوں نے تعلیم مکمل کر لینے کے بعد کچھ عرصہ کراچی میں ملازمت کی۔ بعد ازاں انہیں ایک سوئس تجارتی کمپنی کے قائم کردہ ٹرسٹ کی جانب سے اسکالرشپ مل گیا اور انہوں نے زیورخ، سوئٹزرلینڈ کی انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ 1958 میں جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو جنرل ایوب کے مارشل لاء کے نفاذ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں محمد نعیم اللہ نے انجینئرنگ کو خیر آباد کہہ چکنے کے بعد پاکستان کے ایک بنیادی مسئلے جاگیرداری زمینداری فیوڈلزم پر ریسرچ شروع کر دی۔ جب یہ ریسرچ تقریباً مکمل ہو گئی تو وہ لندن آ گئے تاآن کے کتاب کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں اور اسے بازوبان انگریزی شائع کیا جائے۔ ادھر پاکستان کے سیاسی حالات بدستور کروٹیں بدلتے رہے، شہری آزادیوں میں مسلسل کمی آتی چلی گئی۔ انگریزی میں کتاب اشاعت کے لیے تیار تھی، لیکن پاکستان اور انگلستان کا کوئی بھی پبلشر اسے شائع کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس عرصے کے دوران محمد نعیم اللہ نے لندن سے 1976 میں ایک ماہنامہ جریدے سیاست پاکستان، جو انگریزی کا تھا، کا اجرا کیا، جو کچھ مہینوں کی اشاعت کے بعد اس وجہ سے اپنی طبعی موت مر گیا کہ اس کا داخلہ پاکستان میں ممنوع تھا۔ 1991 میں انہوں نے ایک اور جریدہ ماہنامہ ترجمان پاکستان کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔ پاکستان میں آزادی صحافت بحال ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زیر نظر کتاب کے مسودے کو ایک بار پھر دیکھا اور اپنے ایک سابق پروفیسر ڈاکٹر مبشر حسن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسے انگریزی سے اردو کے قالب میں منتقل کر دیا اور ترامیم و اضافے کے بعد بغرض اشاعت پاکستان بھیج دیا۔ محمد نعیم اللہ نے اس کتاب کو قلم بند کرتے ہوئے انتہائی عرق ریزی سے حقائق اکٹھے کیے۔ ان کی دانست میں اس کی اشاعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اہل شعور عوام اپنی معاشی اور سیاسی مشکلات کا حل از خود تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں اور کسی بیرونی طاقت پر انحصار نہ کریں، اور نہ ہی پاکستان کے سیاسی نعرہ بازوں کے دل فریب جال کا شکار ہوں۔ محمد نعیم اللہ نے اس امر کا بھرپور مطالعہ کیا ہے کہ ایشیا کے بعض ممالک نے 20ویں صدی کے دوران فیوڈلزم سے کیسے نجات حاصل کی، جیسا کہ جاپان، کوریا، ملیشیا اور سنگاپور۔ ان ممالک کے عوام اب خوشحالی اور امن و امان کی زندگی سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور فلپائن جیسے ممالک اس فرسودہ فیوڈلزم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ محمد نعیم اللہ اپنی اس برسوں کی ریاضت کے توسط سے یہ عندیہ دیتے ہیں کہ آئیے ہم بھی اس فیوڈلزم کو خیر آباد کہنے کا عزم کریں جو ہماری سماجی زندگی میں سرائیت کر چکا ہے، تب ہی ہم اپنی آزادی کو مہکا سکیں گے۔ پاکستان جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے میں۔ An English translation is under preparation. Title of the English version: Pakistan under the stranglehold of feudalism, a nation under the agony of fundamentalism. Nashir, Book Age, House number 3, Hashmi Street number 1, Corporation Chowk, Outfall Road, Lahore. Email bookage@hotmail.com. پاکستان کی پہلی سالگرہ پر قائد اعظم کا پیغام۔ قدرت نے آپ کو ہر چیز سے سرفراز کیا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کی تعمیر کریں اور جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ 14 اگست 1948۔ فرمان قائد اعظم اور قائد اعظم کی تنبیہ۔ میں جاگیرداروں کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس موجودہ نظام کے ذریعے جو نہایت ہی عیبدار گناہوں سے بھرا ہوا ہے، عوام کو پامال کر کے پھولے اور پھلے ہیں۔ یہ سسٹم اتنا خراب اور اتنا برا ہے جس نے ان کو حد درجہ خود غرض بنا دیا ہے، ایسا خود غرض کہ ان سے معقولیت کی توقع کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔
عوام کا استحصال ان کی رگو پے میں سرایت کر چکا ہے. یہ اسلام کا سبق تک فراموش کر بیٹھے ہیں. حرص و ہوس اور خود غرضی نے ان کو دوسروں کے مفادات کو پامال کر کے اپنے آپ کو فربا کرنے کی راہ پر لگا دیا ہے. آئیے قائد اعظم کی خواہشات کے مطابق پاکستان کو فیوڈلزم کے شکنجے سے نکالیے. یہ کتاب اسی شکنجے کے بارے میں ہے. پاکستان ایشیا کا ٹائیگر یا ایشیا کا؟ اقوام متحدہ کے ایک خصوصی ادارے FAO کی طرف سے شائع کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں آبادی کے تناسب سے اتنی آبپاش زمین ہے جتنی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. قدرت کی فیاضی اور انسانوں کی محنت کے باوجود جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے میں کسا ہوا پاکستان آج ایشیا کا کمزور ترین ملک بن گیا ہے، جو اپنی خوراک بھی پیدا نہیں کر سکتا اور کھانے کا تیل، دودھ، چینی اور گیہوں بھی درآمد کرنے پر مجبور ہے، جبکہ ملک کی 80% آبادی زراعت کرتی ہے. پاکستان فیوڈلزم کے شکنجے سے رہائی کے بعد ہی ایشیا کا ٹائیگر بن سکے گا. جیسے کہ فیوڈل جاپان 1946 میں جاپانی فیوڈل لارڈز کو ہٹا کر ہی ایک صنعتی ملک بنا ہے. گو جاپان میں جاگیرداری زمینداری کو ختم کرنے کا حکم فاتح امریکی جنرل میکارتھر نے دیا تھا. انتصاب پاکستان کے نوجوانوں کے نام، جن کے لیے یہ حقائق اور سرکاری دستاویزات حکمرانوں کی سفارشیں، ان کے وعدوں اور عمل میں تضاد، جاگیرداری زمینداری نظام کے حق میں جنرلوں کے اعلان اور سپریم کورٹ کے فیصلے بالکل نئی باتیں ہوں گی. پاکستان کے کارخانوں کے محنت کشوں کے نام، جو پاکستان کے حقیقی دوست ہیں. پاکستان کے بے روزگار گریجویٹوں کے نام، جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بیکاری کا شکار ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان میں جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کریں گے اور پاکستان کو خوشحال بنائیں گے. اظہار تشکر. اس کتاب کو لکھنے اور پاکستان میں شائع کرنے میں میرے جن کرم فرماؤں نے میری مدد کی ہے، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ان میں پروفیسر ڈاکٹر بلال ہاشمی، مشرقی واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ، محمد احمد حامی، لندن، نثار مظلوم خان، چارسدہ، حسام الدین بنگش، پشاور، سید کاظم حسنی، لندن، محمد اسد اللہ، برلن، حمید اختر، لاہور، ڈاکٹر مبشر حسن، لاہور، اور حکومت پاکستان اسلام آباد کے وہ دیانتدار افسران جنہوں نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مجھ کو اہم معلومات بہم پہنچائیں، قابل ذکر ہیں. ان کے علاوہ شیری مسعود، واجد زاہد، ڈاکٹر حاتم جتوئی اور میاں محمد امین دولتانہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے بالترتیب ایم مسعود کھدر پوش، زاہد حسین، حیدر بخش جتوئی اور میاں ممتاز محمد دولتانہ پر مجھے ایسی معلومات بہم پہنچائیں جو کہیں شائع نہیں ہوئی تھیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد مبشر حسن لاہور نے ہر قدم پر ہمت افزائی کی اور مفید مشورے دیے. ملیشیا کے سربراہ مہاتیر محمد بھی قابل ستائش ہیں، جنہوں نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے امپیریلزم کی ریشہ دوانیوں کو چاک کیا اور میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے. ملاحظہ ہو مہاتیر کی کتاب کا اردو ایڈیشن، ایشیا کا مقدمہ. اپنی والدہ جنت مکانی نصیرہ رحمۃ اللہ وفات 1974 کی رہنمائیاں قابل تشکر ہیں، جنہوں نے 1958 میں اصرار کیا کہ میں انجینئرنگ کو بالائے طاق رکھ کر ایوب کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور پاکستان کے عوام کی ذبح حالی پر ریسرچ کروں. میں اپنی بیوی نجمہ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لے کر اس کتاب کو مکمل کرنے میں میری مدد کی. محمد نعیم اللہ، لندن. فہرست. پیش لفظ صفحہ 1. پہلا باب قیام پاکستان، صفحہ 7. ضمنی باب چند اصطلاحات کی تشریح، صفحہ 99. دوسرا باب شمال مغربی ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، جاگیرداری زمینداری نظام کی پرورش اور اس نظام کا نئی آبپاش زمینوں پر بھی نفاذ، صفحہ 105. تیسرا باب زرعی زمینوں کی ملکیت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا، صفحہ 135. چوتھا باب مزاروں ہاریوں کی حالت زار، صفحہ 151. پانچواں باب مزاروں ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کی نام نہاد کوششیں، صفحہ 169. چھٹا باب حکمرانوں کی طرف سے نافذ کی گئی زرعی اصلاحات، 247. ساتواں باب پاکستان کو جاگیرداری زمینداری نظام سے نکالنے کا واحد طریقہ کار، صفحہ 297. اختتامیہ، صفحہ 326. ضمیمہ اپنا ملک پہچانیے اور اس سے شناخت پیدا کیجیے، صفحہ 327. پیش لفظ. 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. اس وقت پاکستان ایک زرعی ملک تھا. مسلمانان ہند کی سرمایہ کاری اور سرمایہ داری میں عدم شرکت تخلیق پاکستان کی بڑی وجہ تھی. صنعتی ممالک جیسے انگلستان، امریکہ، جرمنی میں صرف 10% آبادی زراعت میں کام کرتی ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت 80% لوگ دیہات میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے.
آزادی کے 55 سال بعد بھی ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جہاں 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے اور زیر کاشت زمینیں کاشتکاروں کی نہیں ہیں بلکہ زمینداروں جاگیرداروں کی ملکیت ہیں۔ صنعتی ملکوں میں زمینداری اور جاگیرداری نظام صدیوں پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور وہاں کے تمام کسان خود کاشت کسان ہیں اور زمینوں کے مالک ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو زمینداری جاگیرداری نظام کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں زمین کا مالک زمیندار جاگیردار اپنی زرعی زمینیں زمین جوتنے والوں کو، جن کو مزارع ہاری کسان کہا جاتا ہے، پٹے پر یعنی ٹھیکہ پر یا لیز پر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا کرایہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ زمین کے مالک کو نہ فصل کا کوئی حصہ ملتا ہے اور نہ وہ بیج مہیا کرتا ہے، نہ جوتنے کے لیے بیل اور نہ سرکاری لگان اور نہ ہی آبپاشی کا آبیانہ۔ وہ صرف کرایہ وصول کر کے چین سے بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار زرعی زمینوں کی صرف 5% پر رائج ہے، اس لیے کہ باقی ماندہ 95% زمینوں کے زمیندار جاگیردار پٹے سے وصول ہونے والے کرائے پر قناعت نہیں کرتے۔ انہوں نے بٹائی یعنی فصل کی حصہ داری کا سسٹم نافذ کیا ہے۔ جاگیردار زمیندار بٹائی پر بھی قناعت نہیں کرتے، وہ مزارع ہاری کسان سے فصل کا مزید حصہ حاصل کرتے ہیں جس کو وہ ابواب کہتے ہیں۔ زمینداری جاگیرداری نظام بٹائی اور ابواب پر مشتمل ہے اور ان دونوں لعنتوں کی وجہ سے ہمارا ملک انتہائی غربت، ناخواندگی اور جہالت میں جکڑا ہوا ہے۔ بٹائی اور ابواب کے نظام کو انگریزی میں فیوڈلزم کہتے ہیں اور ہم بھی آگے فیوڈلزم اور فیوڈل لارڈ کی اصطلاحات استعمال کریں گے۔ مزارع کی ذمہ داریوں میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: بیج مہیا کرنا، جوتنے کے لیے بیل، سرکاری لگان ادا کرنا، نہری پانی استعمال کرنے کا آبیانہ۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی اور محنت مزدوری کے بعد عام طور پر مزارع فصل کے صرف 50% حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ مزارع کے 50% حصہ میں سے اب فصل کا مزید حصہ جاگیردار زمیندار لیتا ہے جس کو ابواب کہتے ہیں۔ اس طرح فیوڈل لارڈ کا 50% حصہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ سے چند بڑے زمینداروں نے ٹریکٹروں کے ذریعے کاشتکاری شروع کر دی ہے اور ملازم رکھ کر اپنی زمینوں کو خود جوتنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ زرعی مزدور بھی مزاروں کی طرح غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزاروں کی 2 قسمیں ہیں: موروثی اور غیر موروثی۔ موروثی مزارع وہ ہیں جو پشتہ پشت سے اپنے آقا کی زمینیں جوتتے چلے آ رہے ہیں۔ غیر موروثی وہ مزارع ہیں جو صرف ایک فصل کی مدت تک زمین پر کام کر سکتے ہیں یا کسی وقت بھی بے دخل کیے جا سکتے ہیں۔ موروثی اور غیر موروثی کا فرق صرف ایک کاغذی فرق ہے، اس لیے کہ پاکستان کے دیہات میں مقامی زمیندار جاگیردار مطلق العنانی سے حکومت کرتا ہے۔ اس کے حکم کے سامنے دوسرے تمام قانون بے بس ہیں۔ ہمارے فیوڈل لارڈ کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو مہذب دنیا کے قوانین سے بالکل مختلف ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان فیوڈل قوانین کو سارے ملک پر تھوپ رکھا ہے۔ زرعی زمینوں کے مالکان کی بھی 2 قسمیں ہیں: زمیندار اور جاگیردار۔ عام حقوق رکھنے والے زرعی زمین کے مالکان کو زمیندار کہتے ہیں، گو ان زمینداروں کی ملکیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مراعات یافتہ زمیندار جاگیردار کہلاتے ہیں۔ جاگیرداروں کی زمین پر سرکاری لگان معاف ہوتا ہے۔ ان زمینوں پر آبیانہ بھی نصف ہوتا ہے۔ بعض جاگیرداروں کو سرکاری خزانے سے سالانہ رقم بھی بطور عطیہ ملتی ہے۔ فیوڈل لارڈز کے ان سفاکانہ قوانین اور ان کی طرف سے نافذ کی ہوئی روایتوں اور رواجوں کے سبب سے مزارع ہاری اور کسان تو غربت، مفلوق الحالی اور ناخواندگی کا شکار تھے ہی، لیکن آزادی کے 55 سال کے عرصہ میں بیکاری اور مفلوق الحالی اب شہروں میں بھی بڑھ گئی ہے۔ 1947 کے دور جیسی شہروں کی خوشحالی اب ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ شہروں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بیکاری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیوڈلزم نے ہمارے مزاروں، ہاریوں اور کسانوں کی قوت خرید کم کر دی ہے۔ بٹائی اور ابواب نکل جانے کے بعد مزارع مشکل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکتا ہے۔ مزاروں کے پاس اتنا بچتا ہی نہیں کہ وہ شہروں کے تعلیم یافتہ لوگوں، ڈاکٹروں، انجینئروں اور ٹیچروں کی خدمات کا معاوضہ دے سکیں یا تن ڈھانپنے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے بنا سکیں۔ غرض زمینداری جاگیرداری نظام نے ہر طرح لوگوں کی زندگی دشوار کر دی ہے، مزاروں کی اور شہر میں رہنے والوں کی بھی۔ کارخانے بند پڑے ہیں کیونکہ ان کی مصنوعات کے خریدار نہیں ہیں۔ اس کتاب میں فیوڈلزم کی تباہ کاریاں بیان کرنے کے بعد ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے برسوں میں ہمارے درجنوں سیاستدانوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ وہ اب زمینداری جاگیرداری ختم کر رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دور آئے گا اور سرمایہ کاری ہوگی۔ لیکن نہ فیوڈلزم ختم ہوا اور نہ سرمایہ کاری ہوئی۔ فیوڈلزم کی اندھیری رات ختم ہو تو سرمایہ کاری کا سورج نکلے۔ اس لیے اس کتاب کے لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان ان شعبدہ بازوں، خواہ وہ سیاسی، مذہبی اور لسانی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں یا فوجی وردی زیب تن کیے ہوئے ہوں، کے چنگل سے آزاد ہو کر
خود سوچنے سمجھنے کے اہل ہو جائیں اور فیوڈلزم کی پیدا کی ہوئی دھند اور تاریکی میں خوشحالی کا راستہ ڈھونڈیں۔ اب اس کتاب کے مندرجات پر ایک نظر ڈالیے۔ پہلا باب تشکیل پاکستان ہے۔ اس مختصر باب میں بر صغیر کی تاریخ کا جائزہ مسلمان زمینداروں جاگیرداروں کے نمائندوں کے افکار کی روشنی میں لیا گیا ہے، اور یہ کہ ہمارے فیوڈل بزرگ سرمایہ کاری کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھا سکے اور اس ناکامی کے کیا خوفناک نتائج نکلے۔ دوسرے باب میں ہندوستان کے نئے حکمرانوں یعنی انگریز سامراجیوں کا آج کے پاکستان میں زمینداری جاگیرداری نظام کے تحفظ اور اس نظام کی پرورش کی کہانی پیش کی گئی ہے، جو زیادہ تر انگریز حکمرانوں کی زبانی ہے تاکہ غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔ تیسرے باب میں پاکستان میں زرعی زمینوں کی ملکیت چند فیوڈل مالکوں کی ملکیت میں سمٹ جانے کے متعلق کچھ سرکاری اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ چوتھا باب پاکستان کی آبادی کے 70 سے 80% افراد یعنی مزاروں، ہاریوں، کسانوں اور کھیت مزدوروں کی حالت زار کی کہانی ہے۔ پانچواں باب زخیم ہے۔ اس باب میں ہم نے پاکستان کے خاص حالات میں جہاں مذہبی جماعتوں کا زور ہے 3 منظم مذہبی تنظیموں کے زمینداری جاگیرداری نظام پر رویے کا جائزہ لیا ہے۔ ان 3 مذہبی جماعتوں کے نام ہیں جماعت احمدیہ، جماعت اسلامی، تحریک طلوع اسلام۔ اس کے علاوہ اس باب میں ہم نے حکومتی اداروں یا ایک حکمران سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے نمائندوں کے قلم سے ملک میں فیوڈلزم کے وجود، اس کے سیاسی اور معاشی نقصان دہ اثرات کی تفصیل اور پھر حکمرانوں کی اس موذی نظام کو ختم کرنے کی نام نہاد کوششوں کو پیش کیا ہے۔ چھٹے باب میں حکومت کی طرف سے ان 2 بڑی زرعی اصلاحات کی تفصیل ہے جو جنرل محمد ایوب خان نے 1959 میں اور ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 اور 1977 میں کی تھیں۔ ان اصلاحات کی وجہ سے کتنی زمینیں خودکاشت کسانوں کو ملی، یعنی سرکاری اعداد و شمار کے دعووں کے مطابق، اور اصل حقیقت کیا ہے، موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے یہ باب بھی ضخیم ہے۔ 7ویں اور آخری باب میں پوری کتاب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس باب میں ہم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ ریاست پاکستان کس طبقے کی ماتحت ہے، یعنی پاکستان کے اہم ترین ادارے فوج اور فوج کے خفیہ ادارے، پولیس اور خفیہ پولیس کے اعلیٰ افسران اور سپریم کورٹ اور اسلامی شریعت کورٹ کے جج صاحبان اور بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران کس طبقے کا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ قاری کے ذہن میں پاکستان کے دیگرگوں حالات کی تصویر صاف ہو جائے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس باب میں ہم نے جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنے کے طریقے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ضمیمہ میں ہم نے پاکستان کی زراعت، زمین اور آبپاشی کے متعلق ضروری اعداد و شمار پیش کیے ہیں، جن سے ہمارے تعلیم یافتہ خواتین و حضرات فائدہ اٹھا کر پاکستان کے جاگیرداری زمینداری نظام پر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سرکاری رپورٹوں اور سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کی طرف سے شائع کی گئی مطبوعات سے اصل حوالے پیش کریں اور ان کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیں، تاکہ نہ تو حکمران اور نہ ہی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما اس کتاب میں پیش کیے گئے حقائق کو جھٹلا سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھ کر اس کو غلط بیانی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ عام قاری کا رویہ بالکل مختلف ہوگا، اس لیے کہ وہ سچ کی تلاش میں نکلا ہے اور حقائق پر مبنی کتاب کو بڑے شوق سے پڑھے گا۔